جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو۔ اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول ہیں۔ نمبر ایک، تدریج سے اصلاح ہوتی ہے، ایک دم نہیں۔ نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، بات ختم۔ اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے، اشارہ دے دیا۔ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر دی، جو معلوم ہوا which way the wind is blowing، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے ہوا۔ پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ، پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا پتہ۔ ایک اور مل گیا پوائنٹر، نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے، وہ تو بہت بری شے ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی۔ پھر آخری آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہے، گندگی کے اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے بچو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کر دے۔ شراب میں آدمی لڑ پڑا، جوئے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا، مار پیٹ کے اوپر تیار، ہلاک کرتا۔ فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا؟ اور حدیث میں اندر اصول آ گیا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن آج ہم کہہ رہے شراب تو حرام ہے ہی نہیں، تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے، یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں۔ انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں۔ تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا۔ لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی
وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے۔ اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے، اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے، ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا۔ نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے، یہ سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو۔ یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے۔ اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے، محرموں سے پردہ، محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، سالی نامحرم ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم ہے۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی۔ بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سرکہ یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی۔ قصر کہتے روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی، وہ مقصورات فی الخیام۔ حوروں کا کانہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے
جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو۔